کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا. لا الہ الا اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت بے حد و بے انتہا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم، مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کی ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، آج
ہفتے کا دن ہے 8 اکتوبر سن 2022 بمطابق 12 ربیع الاول سن 1444 ہجری ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی عاشقان مصطفیٰ ایک نئے انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عشق و وفا پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی اظہار کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن حصہ ڈالتے ہیں اپنی محبت کا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اس قدر ہیں کہ ساری کائنات کے کمالات جمع کریں، سارے انبیاء کی شرافتیں جمع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری لطف و عنایت اور رحمتیں جمع کریں، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کافی نہیں رہتے۔ اس قدر کمالات ہیں کہ اس کو بیان کرتے چلے جائیں تو گویا کہ وہی بات ہے کہ تھکیے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکیے فکر رسا مدہ باقی ہے، اور قلم آبلہ پا مدہ باقی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک عربی شاعر نے 40,000 اشعار کا قصیدہ لکھا، 40,000 اشعار کا قصیدہ لکھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو جمع کیا۔ لیکن اتنا طویل ترین قصیدہ مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی ناتوانی اور عجز کو بیان کرتا ہے کہ مدح ابھی بھی باقی رہ گئی ہے، پہلو رسول اللہ کی سیرت کے ابھی بھی باقی رہ گئے ہیں، لیکن مزید لکھنے کی تاب نہیں رہی۔ اس کے اس عنوان کو کسی اردو شاعر میں یوں کہا کہ تھکیے فکر رسا مدح باقی ہے، سوچنے کی طاقتیں تھک گئی ہیں۔ جو گویا کہ مضامین قلب و دماغ پر اترتے تھے اور فکری طاقتیں ان کو لیتی تھی، فکری طاقتیں لینے کی جو تاب تھی ان کی ختم ہو گئی ہے، لیکن مدح ابھی بھی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اوصاف و کمالات اور جمال کے پہلو ابھی بھی باقی رہ گئے ہیں، تو تھکیے فکر رسا مدح باقی ہے، اور قلم آبلہ پا مدح باقی ہے۔ قلم کو 40,000 اشعار کا سفر طے کرتے کرتے اس قلم کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، آبلے پڑ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی مدح باقی ہے۔ تو تھکیے فکر رسا مدح باقی ہے، اور قلم آبلہ پا مدح باقی ہے۔ تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ عمر مکمل ہو گئی، زندگی فنا ہونے کے قریب ہو گئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کی مدح ابھی بھی باقی ہے۔ تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، اور ورق ہوا تمام مدح باقی ہے۔ ورق ختم ہو گئے لکھتے لکھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اوصاف و کمالات ابھی بھی باقی ہیں۔ کیسے باقی نہ ہوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کے کمالات کو جمع کر دیا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن کی تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کو حسن بھی آپ کو عطا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا دم عیسیٰ بھی عطا کر دیا۔ گویا کہ سارے نبیوں کے کمالات آپ کی ذات کے اندر جمع کر دیے گئے، اور آپ کی ذات کو خاتم النبیین بنا کر دنیا کے اندر ظاہر فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ ختم نبوت، زندہ آباد۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سارے انبیاء کے کمالات آپ کی ذات میں جمع ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مدح کا حق کوئی ادا کر سکے؟ تو وہی بات ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ پہلے خدا، اس کے بعد مصطفیٰ، بات ختم ہو۔ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو مصطفیٰ کا مقام ہے۔ بس شاعر نے اتنا کہہ کر آپ کی مدح کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو عاشقان مصطفیٰ حصہ ڈالتے ہیں
گویا کہ وہی والی بات ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نمرود نے نار نمرود میں ڈالا تھا تو ایک بلبل جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کر اس آگ کے اوپر ڈالتی تھی. اتنا بڑا آگ کا الاؤ تھا کہ جس کی لپٹ 4 میل تک دور پہنچتی تھی، اور فضا میں اوپر سے گزرنے والے پرندے جل کے راکھ ہو جاتے تھے. اتنا بڑا الاؤ جس کے اندر منجنیق کے ذریعے سے ان کو پھینکا گیا، جس کو آج کی زبان میں آپ توپ کہہ لیں، توپ میں جیسے گولا رکھ کے پھینکا جاتا ہے، کیونکہ اس آگ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالنا بھی تو ایک کام تھا. اب سب حیران کہ اتنی بڑی آگ تو ہم نے جلا لی ہے جو 12 میل کے فاصلے پر قائم تھی. 12 میل اتنی آگ، اب یہ ڈالیں کیسے؟ قریب جاتے ہیں تو 4 6 میل سے لپٹ آتی ہے آگ کی، کیسے ڈالیں؟ تو ابلیس ایک بوڑھا شخص بن کے آ گیا، بڑا حکیم، بڑا دانشور بن کے آیا. کہا کہ بھائی اس کے لیے منجنیق بناؤ، منجنیق. اور اس ابلیس نے جہنم کے اندر وہ منجنیق دیکھی تھی، کیونکہ جہنم کے اندر فرشتے جب جہنم کے تہہ کے اندر جہنمیوں کے ڈالیں گے تو منجنیق پہ رکھ کے ڈالیں گے، پھینکے گا وہ دور جڑ میں جا کے گرے گا وہ جہنمی. وہاں یہ آئیڈیا اس نے دیکھا تھا اور اسے بتایا کہ اس طریقے سے بناؤ. آج وہ منجنیق بنی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے اندر رکھا گیا اور پھر آپ کو پھینکا گیا، پھر آپ جو اس آگ کے اندر گرے. تو وہ ایک بلبل جو ہے وہ پانی کا قطرہ لا کے ڈالتی ہے، تو کسی نے کہا کہ تیرے پانی کے قطرے سے اتنی ہولناک آگ کیسے بجھے گی؟ تو بلبل نبی کے زمانے کی بلبل بھی عارف تھی، اس کو بھی اللہ نے ایسی معرفت دے رکھی تھی جو آج ہمیں حاصل نہیں. تو اس بلبل نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ایک پانی کے قطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، میں تو اس لیے پانی کا قطرہ ڈالتی ہوں کہ کل روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو تو اللہ کے خلیل سے محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں میں نام لکھوانے آئے ہیں، ورنہ ہمارے ایک قطرے کے بیان سے کیا ہوگا؟ یہ حصہ ڈالنا ہے کہ یہ محبت کام آنی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ حدیث سنی کہ المرء مع من احبہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آیا اور آ کے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی لیکن تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ کہا کہ تیاری ویاری تو کچھ بھی نہیں کی. تو پھر کہا بس اتنا جانتے ہیں کہ آپ سے محبت سچی کرتا ہوں، بس آپ سے محبت کرتا ہوں، باقی تیاری کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے پھر سن، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے آخر میں اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی دولت کے بعد ہمیں کسی بات پر اتنی مسرت اور خوشی نہیں ہوئی جتنی نبی کی یہ حدیث سن کر ہوئی، کیونکہ ہمیں یہ تو یقین تھا کہ ہماری نمازیں جیسی بھی ہیں، روزے جیسی بھی ہیں، عبادت جیسی بھی ہیں، لیکن رسول اللہ سے محبت ہم سچی کرتے ہیں. ہمیں اپنی محبت پر پورا مان تھا، پورا ناز تھا، پورا یقین تھا، لہذا ہمیں یہ یقین تھا کہ انشاءاللہ کل روز آخر میں رسول اللہ کا ساتھ ہوگا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا کہ مجھ سے اگر تم محبت سچی کرتے ہو تو بس بیڑا پار ہے. تو بات وہی ہے کہ نبی سے محبت یہ تو ساری کہتے ہیں نا کہ ساری منزلیں طے کرا جاتی ہے، لیکن محبت سچی ہو، سچی محبت رسول اللہ سے کی تو پھر آپ کا پھر کہتے ہیں نا کہ صرف محبت ہی دیکھی جائے گی اور آگے بڑھا دیا جائے گا. وہ حدیث میں آتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان حشر قائم ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس میدان حشر میں یوں کھڑے ہوں گے جیسے لمبا درخت نہیں ہوتا کھجور کا، یوں، کیونکہ بابا آدم ہے، باپ ہے نا، وہ باپ پوری اولاد کے حالات دیکھ رہا ہے، بیچارہ وہ پریشان بھاگا جا رہا ہے، اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے. اب ابا تو سب کو دیکھتا ہے بیچارہ، بابا آدم سب کو دیکھ رہے ہوں گے
ایک شخص کو دیکھیں گے وہ پریشان حال، فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو میرا امتی ہوگا وہ. تو بابا آدم مجھے کہیں گے اے اللہ کے حبیب محمد، وہ دیکھ تیرا امتی لے کے جا رہے ہیں فرشتے، جلدی سے سفارش کر کے چھڑا. تو ظاہر ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت سنبھالے گا. اب بابا آدم تو اتنا ہی کریں گے کہ دیکھو بیٹا چلو سنبھالو اس کو. اب پوتے کو کچھ ہو جائے، اب دادا آگے نہیں بڑھتا، ابا اپنے بیٹے کو پکارتے رہے اے تیرا بچہ رو رہا، یہی کہے گا نا، کیونکہ وہ دادا کہے گا دیکھ بھائی تیرے بیٹے کو کچھ ہو گیا. اب وہ مجھے اطلاع دیں گے تو میں دوڑوں گا، میں روکوں گا فرشتوں کو، اس کو کہاں دے کے جب میرا امتی ہے. کہا کہ نہیں اس کا نامہ اعمال کا حساب کتاب ہوا اور اس کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا. کہا کہ نہیں رکو مجھ سے میری سنو. کہا نہیں جی نہیں، فیصلہ ہو گیا ہے. تو وہ سنیں گے نہیں اور فرشتے لے کے چلیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، کہیں گے اے رب ذوالجلال تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن میں تو مجھے رسوا نہیں کرے گا. دیکھ میرا امتی یہ لے کر جا رہے اور یہ میری بات نہیں سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فرشتوں سے کہیں گے رک جاؤ، میرے حبیب کی بات سنو، جو یہ کہتا ہے وہ کرو. اب رک گئے فرشتے. فرمایا رسول اللہ پوچھیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی یہ دیکھیں جی نامہ اعمال، یہ گناہ ہی گناہ بھرے پڑے ہیں، 90 دفتر گناہوں کے ہیں اور نیکی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو دیکھیں گے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے. فرمایا میں جیب میں ہاتھ ڈالوں گا، ایک پرچی نکالوں گا، فرشتے سے کہوں گا یہ نامہ اعمال میں رکھ کے اس کو تولو. تو فرشتے کہیں گے اس ایک پرچی سے کیا تلے گا، یہ تو 90 دفتر اور یہ ایک پرچی. اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے فرشتے تو اللہ کہیں گے دیکھو میرا حبیب جیسے کہہ رہا ہے ویسے کرو، تولو دوبارہ سے، ترازو کھڑا کرو. 90 دفتر کہتے ہیں ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، وہ ایک جو پرچی ہوگی وہ دوسری طرف رکھ دی جائے گی. جیسے ملائکہ تولیں گے تو وہ پرچی سارے دفتروں پر بھاری ہو جائے گی. وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو فرشتے حیران ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو جو فیصلہ ہو گیا، اگر پرچی بھاری ہوگی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، لہٰذا یا ملائکتی انطلقوا عبدی الی الجنہ، میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. اللہ اکبر، محمد رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی میری طرف بڑھے گا. کہا کہ بھلے مانس آپ کون ہیں؟ آپ نے ایسے موقع پہ بھی مدد کی. کہا کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا نبی ہوں محمد، میں تیرا نبی ہوں. او اچھا، لیکن یہ آپ نے یہ پرچی کیا رکھی تھی ترازو کے اندر؟ اتنا بڑا دفتر ہلکا ہو گیا اور پرچی بھاری ہوگی. آپ وہ پرچی لیں گے، کھولیں گے اور میں کہ تو نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھا تھا، یہ صلاۃ و سلام میرے پاس پہنچ گیا. پرچی پہ صلاۃ و سلام لکھا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ ایک پرچی میں اتنا صلاۃ و سلام لکھا ہوگا. فرمایا کہ یہ جو صلاۃ و سلام میرے پاس تھا، میں نے جب تجھے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ اوہو اس کی ایک نیکی میرے پاس آئی ہوئی ہے. میں نے وہ صلاۃ و سلام جب رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھاری کر دیا. کیونکہ یہ واحد عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی. آپ کی عبادتیں رد ہو سکتی ہیں، آپ کی نمازیں رد ہو سکتی ہیں، آپ کی تلاوتیں رد ہو سکتی ہیں، لیکن واحد صلاۃ والسلام کی عبادت ہے یہ رد نہیں ہوتی. یہ جب آپ نے پڑھ لیا بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال میں لکھ دیا. یہاں تک کہ غفلت کے اندر بھی پڑھ لیا تو بھی ہو گیا، غفلت میں بھی منہ سے نکل گیا اللہم صلی علی محمد، وہ بھی نیکی میں لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک عجیب حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم پہ جو ملائکہ مقرر کر رکھے ہیں، وہ سارے ملائکہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. آنکھوں کے فرشتے آنکھوں کا کام کرتے ہیں، ناک کے فرشتے ناک کی حفاظت کرتے ہیں، کندھے کے فرشتے اپنے دوسری نیکیاں لکھتے ہیں. فرمایا سب فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر ہیں، کسی کو کسی اور کی نیکی لکھنے کی اجازت نہیں ہے. آنکھوں کی نیکی آنکھوں والے لکھے گا، کان کی حفاظت کرنے والا کان کی حفاظت کرے گا کسی طرح. فرمایا صلاۃ و سلام واحد نیکی ہے، جب کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو سارے فرشتے دوڑتے ہیں کہ اس نیکی کو میں پہلے لکھ لوں. اور اللہ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے فرشتوں کو، یہ جو نیکی ہے جس کے منہ سے صلاۃ و سلام نکلے، جو پہلے نکل گیا الفضل للمتقدمی ہے، فرض کم فرض، جو پہلے لکھ لے گا اس کو پہلی شرف ملے گا.
تو گویا کہ فرشتے بطور شرف کے چاہتے کہ یہ صلاۃ سلام والی دے کہ میں پہلے پیش کروں، اے اللہ آپ کے حبیب پر یہ کسی نے دعا بھیجی، تو اللہ اس فرشتے سے بھی تو خوش ہوں گے نا کہ دیکھو یہ نیکی لایا، یہ وہ نیکی صلاۃ والسلام۔ تو فرمایا کہ پرچی میں اس صلاۃ والسلام کی نیکی لکھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس بنیاد پر بخشش کر دیں گے۔ اس پر مجھے قصہ یاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، آج جب تشہد میں بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں، اور اتحیات پڑھنے کے بعد اب آپ اٹھ رہے ہیں نا 3-4 رکعت کی اگر نماز ہے، دوسرے رکعت اٹھنا، آپ اٹھے نہیں، آپ نے بھولے سے آگے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، یعنی درود شروع کر دیا۔ اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیا تو آپ پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اب آپ اپنی 4 رکعت پوری کر کے سجدہ صاف کر کے سلام پھیریں گے، کیونکہ آپ نے قیام کی طرف کھڑے ہونے میں دیر کر دی ہے، تو فرض کی طرف جانے میں دیر کرنے پر آپ پر سجدہ صاحب آتا ہے۔ تو آپ نے تشہد مکمل ہونے کے بعد اللہم صلی علی محمد کیوں پڑھ دیا؟ وہ غلطی سے بھولے سے پڑھ دیا آپ نے، تو سجدہ صاحب کا فتویٰ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اب ظاہر ہے کہ بات تو عجیب سی ہے نا کہ اس سے بھولے سے غفلت سے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، اور آپ اس پر سجدہ صاحب یعنی ڈانڈے لگا رہے ہیں، ڈانڈ پہ گیا تو لوگ کہتے یار یہ چنگا ڈانڈے دروشی بھی پڑیا یار، اللہم صلی علی محمد ہی آکے چنگا ڈانڈ پہ گیا، بھائی جرمانہ پڑ گیا۔ آپ نے یہ فتویٰ دیا تو رات کو خواب میں دیکھا رسول اللہ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ نعمان تم میرے نام کی تلاوت کرنے پر سجدہ صاحب کا فتویٰ دیتے ہو؟ یعنی ایک بندے نے میرا ہی نام لیا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی شروع کر بیٹھا بیچارہ، تو فرمایا کہ تم میرے نام پر گویا کہ ڈانڈے لگاتے ہو، تم اس پر سجدہ صاحب لازم کرتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کو بھی تو اللہ نے قبول کر رکھا تھا، کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے اللہ کے حبیب اس لیے ڈانڈے لگاتا ہوں، اس لیے اس کے اوپر جرمانہ لگاتا ہوں، وہ غفلت میں کیوں آپ کا نام لیتا ہے؟ بیداری میں لے نا، ارادے اور عشق میں لے، غفلت میں منہ سے نکل گیا ایک ہی عشق ہوا، عشق تو یہ ہے کہ پوری تیقظ کے ساتھ پوری بیداری سے آپ کا نام لے، اس نے غفلت سے جو نام لیا تبھی میں ڈانڈ لگاتا ہوں۔ حبیب کا نام لے اور غفلت ہے، حبیب کا نام ہو تو بیداریاں ہونی چاہیے، ساری غفلت ایک طرف ہو، تیقظ کے ساتھ نام لے۔ تو فرمایا کہ میں اس لیے اس پر جو جرمانہ لگاتا ہوں، یعنی سجدہ صاحب لازم کرتا ہوں، اس سے یہ صاحب اور غفلت میں نام کیوں دیا؟ اس لیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما گیا، خوش ہو گیا کہ بالکل درست، یعنی اعزاز کے طور پہ ہے نا، یعنی گویا کہ اعزاز کے طور پہ فتویٰ لگ رہا ہے کہ تم نے یار نام لیا تو تم وہ بیدار ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، تم بھولے سے نام کیوں لیا؟ یہ نسیان کا کیا مطلب؟ ادھر نسیان ادھر محبوب کا نام، یہ کوئی بات ہے؟ تو گویا کہ یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام جو ہے وہ تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے، چنانچہ ہفتے میں 2 دن امت کے اعمال رسول اللہ کے پاس پہنچتے، ایک پیر کا دن اور دوسرے جمعرات کا دن۔ پیر کے دن ہم جو اعمال کرتے ہیں، جمعرات کے جو اعمال کرتے ہیں، امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور علماء نے لکھا وہ اجمالی طور پہ، وہ یوں کہ جی اس محلے کے لوگ مثلا یہ جو ہل سائڈ ایوینیو 195 کے لوگ جو ہیں یہ ماشاءاللہ اچھے نمازی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، آپس صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، اوورآل لوگ بڑے اچھے نیک ہیں، یعنی اس انداز سے اوورآل حالات پہنچتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ تفصیلی حالات بھی پہنچتے، ایک آدمی کا نام لے کے فلاں کا بیٹا فلاں اس نے آپ پر اتنا صلاۃ و سلام بھیجا، فلاں کا بیٹا جو فلاں اس نے آپ کے لیے اتنا نذرانہ بھیجا۔ اس لیے پیر و جمعرات، تبھی آپ جانتے ہیں پیر و جمعرات کو روزہ رکھنا بھی مصنون زیادہ سے زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کا دن کی تو رسول اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت ہے۔ یہ تو ایسا دن ہے کہ اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ سارے 4 جو کمالات آپ کی زندگی تھے وہ اس پیر ہی کے دن ہوئے، پیدا بھی پیر کے دن ہوئے، ولادت، نبوت بھی پیر کے دن ملی، ہجرت بھی پیر ہی کے دن ہوئی، اور رحلت اور وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔
یہ 4 عظیم الشان واقعات بھی پیر کے دن ہوئے. یہ پیر کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو باب باندھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے مجھے پیر کا دن ملے تاکہ محبوب جس دن دنیا سے گئے میں بھی اسی دن دنیا سے جاؤں. لہذا ان کو پیر کا دن ملا. لہذا اس کو امام بخاری نے گویا کہ سنت قرار دیا کہ آپ لوگ پیر کا دن اپنی وفات کے لیے مانگیں، کیونکہ یہ ابوبکر صدیق کی سنت صدیقی ہے. تو صلاۃ و سلام اور واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امت پر صلاۃ و سلام کو واجب کیا ہے. باقی نبیوں پر صلاۃ و سلام واجب نہیں تھا، ان کی امتوں پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا اس نوعیت کا حکم نہیں تھا جیسے ہمیں دیا گیا ہے. چنانچہ کہا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھی. تو صلاۃ کا لفظ ذکر فرمایا ہے اور نسبت دونوں کی طرف کی. ان اللہ میں اللہ کی طرف بھی صلاۃ کی نسبت ہو رہی ہے، وہ ملائکہ تو ملائک کی طرف بھی صلاۃ کی نسبت ہو رہی ہے. تو معلوم حالانکہ اللہ کی صلاۃ تو الگ ہوگی، فرشتوں کی صلاۃ الگ ہوگی، اور پھر ایمان والوں کو جو حکم دیا جا رہا ان کی صلاۃ الگ ہوگی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی صلاۃ کیا ہے، کیونکہ بظاہر تو صلاۃ نماز کو کہتے ہیں نا، تو کیا اللہ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ معراج پر جب گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام احدیت پر جب پہنچے ہیں تو آواز ہے قف یا محمد فإن ربک یصلی، ٹھہر جاؤ محمد تمہارا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. تو رسول اللہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ تو نماز نہیں پڑھتا، اللہ نماز پڑھ، اور آواز کس کی؟ ابو بکر کی آواز ہے. آواز ابو بکر کی آواز کے مشابہ تھی. وہ آپ رک گئے. اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، اے رب ذوالجلال، مجھے یہ آواز آئی تھی کہ قف یا محمد فإن ربک یصلی، کہ تیرا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. رب ذوالجلال آپ تو صلاۃ پڑھنے سے بالا تر، آپ نماز پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرمایا نہیں، میری صلاۃ کا مطلب کہ میں اپنی خصوصی رحمت آپ پر نازل کرتا ہوں، خصوصی رحمت نازل کرتا ہوں. لہذا صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کا مطلب، اس کا معنی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک خاص جو رحمت ہے وہ رسول اللہ پر اتار رہے ہیں. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. اور صلاۃ کی نسبت جب ملائکہ کی طرف ہوتی ہے تو صلاۃ کا معنی استغفار ہوتا ہے کہ ملائکہ رسول اللہ کے لیے استغفار کر کے آپ کے درجات بلند کر رہے ہیں. اور صلاۃ کی نسبت جب اہل ایمان کی طرف ہوتی ہے کہ تم صلاۃ بھیجو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صلاۃ کا معنی رحمت کی دعا، یعنی تم رحمت کی دعا کرو اپنے حبیب کے لیے کہ یا اللہ اپنے محبوب پر اپنی رحمت نازل فرما. اور ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. تو صلاۃ کا معنی دعا، ہم دعا کرتے ہیں. جو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان پر رحمت اتاریں؟ رحمت اتارنے والا تو وہ ہے کیونکہ اس کے بعد رحمت کے وہ خزانے ہیں، وہ خاص رحمت اتارتے ہیں. اور ایسی رحمت اتارتے ہیں کہ آپ کی ذات کو مجسم رحمت بنا دیا اور کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا آپ کو، ایسا مجسم رحمت بنا دی. تو دعا. اور فرمایا کہ صلاۃ کی نسبت جب حیوانات کی طرف ہوتی ہے، پرندوں کی طرف، چرند پرند درند کی طرف ہوتی ہے تو صلاۃ کا معنی ہوتا ہے تسبیح، کہ وہ تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو دیکھو ایک ہی لفظ ہے لیکن نسبت بدلنے سے ان کے معنی بدل گئے. تو اللہ تبارک و تعالی جو فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، مطلب ہے کہ اللہ جو خصوصی رحمت نبی پر اتارتے ہیں، اور جس کا نظارہ جو ہے خود رسول اللہ نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ اللہ نے کہا ٹھہر جائیے محمد، ان ربک یصلی، تیرا رب خصوصی رحمت آپ پر اتار رہا ہے. اور پھر رحمت ایسی اتری، فرمایا کہ میں نے جب سجدے سے سر اٹھا کے سامنے دیکھا، فرمایا ایک سبز پانی کا سبز قطرہ میرے سامنے نمودار ہوا. اس قطرے میں نگاہ ڈالی، اللہ تبارک و تعالی مجھے علم الاولین والآخرین عطا کر دی. ایک نظر سے سارے علوم منتقل ہو گئے.
سبز پانی کے قطرے میں سب مل گئے. لہذا آپ کو وہ پھر علم الاولین آخرین عطا کیے کہ جس کی نظیر انبیاء کی زندگیوں میں ملتی نہیں. تو صلاۃ و سلام یہ واحد عبادت ہے کہ جس کا حکم امت محمدیہ کو دیا گیا ہے. کیوں؟ پہلی امتوں کو کیوں نہیں دیا کہ آپ اپنے نبیوں پر صلاۃ و سلام بھیجیں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ اس وقت ہوا کہ جب پہلی امتوں میں نبی آئے، بڑے بڑے کمالات لے کے آئے، بڑے بڑے معجزات لے کر آئے، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، لاٹھیوں کو سانپ و اژدہا بنا دینے والے ہیں، اندھیروں کو روشن کر دینے والے، آگ کو ٹھنڈا کر دینے والے کیسے کیسے نبی آئے. ابراہیم خلیل اللہ آئے، یہ موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، اور بڑے بڑے ان کے معجزات. تو لوگوں نے جب دیکھا تو کتنے ان معجزات کو دیکھ کر گمراہ ہو گئے، انہوں نے انہی کو خدا بنا لیا. عیسیٰ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر ایک طبقہ انہی کو خدا بنا بیٹھا کہ یار یہ تو ابن اللہ ہی، اللہ کا بیٹا. بھائی دیکھو یہ تو مردے زندہ کر دیتا ہے، یہ تو چڑیا مٹی کی بناتا ہے، پھونکتا ہے وہ چڑیا اڑنے لگ جاتی ہے، یہ تو کوڑی جو ہے لا علاج، کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتا وہ بالکل بھلا چنگا ہو جاتا ہے، یہ مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیرتا وہ اس کی آنکھیں بینا ہو جاتی ہیں. بھائی یہ تو ہو نہ ہو اس کی کوئی خاص اللہ سے لنک ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، لہٰذا اللہ کا بیٹا بنا دیا. ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو الوہیت میں شامل کر دیا اور تثلیث کا عقیدہ پیدا ہو گیا. اس طریقے سے اپنے اپنے وقت میں یہ حالات پیدا ہوتے رہے. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، ان کے زمانے میں ان کے کمالات کو دیکھ کر امت گمراہ ہو گئی اور انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا لیا، خدا بنا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری نبی بھیجا، ان کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، چونکہ وہاں تو ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ کر پہلے کے حالات کی اصلاح کر دیتا تھا. بھئی وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ شرک تھا، یہ توحید ہے، وہ جو گمراہی ہے یہ ہدایت ہے، وہ آ کے اصلاح کرتا تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، ان کے بعد اب اور کوئی مسلح نبی آنے والا نہیں تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر ایک ایسی عبادت لازم کر دی کہ جب امت وہ عبادت کرے گی اور صلاۃ و سلام بھیجے گی تو وہ ایک لمحے کو سوچے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. تو کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں. وہ خصوصی رحمت کس پہ اتار رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے بھی زیادہ کمالات اور معجزات لے کے آیا، موسیٰ سے بھی زیادہ معجزات لے کے آیا، نوح سے بھی، ابراہیم خلیل اللہ سے بھی زیادہ معجزات کمالات لے کے آیا، جب ان کے تھوڑے سے کمالات میں امت گمراہ ہو گئی، اس کے بے باک کمالات میں گمراہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہو جائے گی. فوراً شرک کا راستہ اختیار کر بیٹھے گی، کہیں اس کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے، کہیں اس کو خدا بنا بیٹھے. اللہ نے ایک ایسی دعا ہمارے اوپر لازم کر دی. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ آپ اپنی اس پر رحمت نازل کریں، ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ نبی خود اللہ کی رحمت کا محتاج ہے اور محتاج کبھی خدا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، محمد رسول اللہ. اس لیے صلاۃ والسلام لازم کیا کہ محتاج کبھی خدا نہیں ہو سکتا. جب ہم خود دعائیں کرتے یا اللہ ان پہ اپنی رحمت اتار، اپنی رحمت اتار، اپنی رحمت اتار، تو کیا ہوتا ہے؟ شرک کی جڑ کٹ رہی ہے، شرک کی جڑ کٹ رہی ہے. اور آپ کو باکمال سمجھنے کے باوجود بھی ہم یہی کہتے ہیں بعد خدا بزرگ، تو قصہ مختصر، پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ. ہر شخص اپنے مرتبے پہ رکھتا ہے، امت ہدایت پر چلتی، توحید کے راستے کو اختیار کرتی. اس لیے پہلے نبیوں کو صلاۃ والسلام کا نہیں حکم دیا کہ امت کے صلاۃ والسلام پڑھو، کیونکہ ان کے اندر کوئی امت کو گمراہی آئے گی، اگلا نبی آ کے اس کو درست کر دے گا. لیکن آپ تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، خاتم النبیین بن کے آئے ہیں، لہذا آپ آخری نبی. اور صلاۃ والسلام کی خود نبی نے اس قدر اہمیت کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میں نے ذکر و اذکار کے معمول بنا رکھے ہیں، اس کے 4 حصے بنا رکھے ہیں فرائض واجبات کے علاوہ، ان میں سے ایک حصہ میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں آپ پر، اور باقی 3 حصے میں باقی دیگر ذکر و اذکار کرتا ہوں. تو یہ ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. ہاں صلاۃ و سلام تھوڑا سا بڑھا لو تو اور بہتر ہے. اچھا. فرمایا کہ میں پھر 2 حصے صلاۃ و سلام آپ پر پڑھوں گا، باقی 2 حصے جو ہے وہ دیگر ذکر و اذکار کر لیا کروں گا. فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا اور بڑھا لو تو اور بہتر ہے.
اچھا فرمایا کہ جی 3 حصے پھر میں صلاۃ و سلام آپ پر پڑھوں گا، 1 حصہ میں دیگر ذکر و اذکار کروں گا۔ فرمایا کہ بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا اور بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے بہتر ہے اور بڑھا لو، تو اب آگے 1 حصہ رہ گیا ہے۔ میں کہ یا رسول اللہ، تو میں نے سوچا یہ ہے کہ فرائض و واجبات نماز روزہ پڑھنے کے بعد جو ہے باقی پورا کے پورا وقت جو ہے وہ آپ پر صلاۃ و سلام ہی پڑھتا رہوں گا، آپ پر صلاۃ و سلام ہی پڑھتا رہوں گا، اور کوئی اور ذکر و اذکار نہیں کروں گا، صلاۃ و سلام ہی پڑھوں گا۔ تو جب یہ کہا تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما گیا۔ فرمایا کہ ابی اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا کی ساری ضرورتیں آٹومیٹکلی پوری کر دیں گے اور آخر میں تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ گویا کہ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو فرمایا کہ دیکھو دنیا کی ضرورتیں، اور آدمی کو یہ 2 ہی تو چیزیں چاہیے، دنیا کی ضرورتیں پوری ہوں، آخر میں مغفرت ہو جائے، اس کے علاوہ چاہیے کیا؟ تو فرمایا کہ دنیا کی ساری ضرورتیں تو یہ خود بخود پوری ہوں گی اگر تو ہر وقت مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا رہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ ہر وقت آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی فرماتے من صلی علیہ مرۃ واحدۃ، جو مجھ پر 1 مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اتار دیتے۔ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں۔ اگر آپ نے 100 مرتبہ رحمت کی دعا کر دی، اللہم صلی علی محمد کہہ دیا، تو آپ پر کتنی رحمتیں اتر آئیں؟ 1000۔ تو مطلب ہے جب ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی بارش آپ پر ہو رہی ہوگی تو پھر آپ کی کون سی ضرورت ہے جو باقی رہ جائے گی؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہو گئے، اور محبوب کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، عاشق خود ہی کرتا ہے۔ محبوب کو عاشق خود ہی پرووائڈ کرتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام۔ تو فرمایا کہ دیکھو اس صلاۃ و سلام کی اس قدر اہمیت کہ کثرت سے جو صحابی پڑھ رہا ہے، نبی اس کو بشارت دے رہے ہیں کہ دنیا کی ضرورت پوری ہوگی، دنیا میں کفالت اور آخرت میں مغفرت۔ وہ اس کی وجہ یہی کہ یہ صلاۃ و سلام یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ جو اپنے نبی کے ساتھ اس کا تعلق، اور یہ وہ نبی اس مقام اور درجے کا نبی کہ پہلے نبیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا کہ اس نبی پر تم سب ایمان لاؤ۔ سورۃ آل عمران میں آیت موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ فرمایا کہ تمہارے بعد جو ایک نبی آئے گا، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سارے نبی ضرور بضرور اس پر ایمان لے کے آؤ اور ضرور بضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ اور یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ کا صیغہ جو ہے عربی اسلوب جاننے والے جانتے ہیں کتنی تاکیدیں ہیں اس میں، لام تاکید کا، پھر مخاطب کا صیغہ، پھر جمع مخاطب کا صیغہ، پھر جو وہ نون ثقیلہ کے ساتھ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب ضرور بضرور اس پر ایمان لے کے آؤ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بضرور تم اس کی نصرت و مدد کرو گے۔ بات کو تو سارے نبیوں کا ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ قرآن کی آیت۔ تو سب سے پہلا عہد اس نبی پر ایمان لانے کا نبیوں سے لیا، اس لیے ہمارے نبی صرف امت محمدیہ کے نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء، خود فرمایا انا نبی الانبیاء، میں تمہیں امت محمدیہ کا کیا، میں تو نبی الانبیاء، میں سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں، سارے نبی مجھ پر ایمان لائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ، جس نبی کے شرف اور عظمت کی عالم یہ ہو کہ سارے نبیوں کا بھی نبی ہو، یا اس کی شرافت، اس کی منقبت کا عالم کیا ہوگا۔ کیا گر گیا بھائی؟ تو نتیجہ یہ، اس لیے سارے نبیوں نے عہد کیا۔ اور الملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے ہر نبی اپنے زمانے میں دعا کرتا رہا کہ یا اللہ ہم ایمان تو لے آئے اس نبی پر، ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن اس کی نصرت اور مدد کیسے کریں، ہمیں موقع دے کہ ہم اس کی مدد بھی کریں، کیونکہ ایمان لانے کے لیے تو اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایمان لے آئے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، تو ایمان آ گیا، ایک مومن مان لیتے ایمان۔ کہا کہ ایمان تو ہم لے آئے، نصرت کیسے کریں؟
ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ ہر نبی دعا کرتا رہا، ایون نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عطا فرما میں تاکہ اس کی نصرت کا بھی حق ادا کروں۔ ہر نبی مانگتا رہا، ہر نبی مانگتا رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، فرمایا کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تکوینی حکمت کے تحت ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ اب قرب قیامت میں واپس آئیں گے، وہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کریں گے، ایسی مدد و نصرت کریں گے کہ دین محمدی کو پوری دنیا پر حاوی کر دیں گے۔ پوری دنیا میں ایک کلمہ اسلام ہوگا، جیسے حدیث میں فرمایا لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر، نہیں باقی رہے گا روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا گھر، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ تبارک و تعالی اسلام کا کلمہ اس گھر میں داخل کر کے چھوڑیں گے، بعز عزیز و بذل ذلیل، کوئی خوشی سے قبول کرے یا مجبوری سے قبول کرے، لیکن سب کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اس وقت پھر پوری دنیا کے اسلام کا پرچم عیسیٰ علیہ السلام کو موقع ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کریں گے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ واعظ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کر رہے ہیں، آپ کے کمالات بیان کر رہے ہیں کہ میرے بعد وہ آئیں گے، قرآن میں بھی ہے من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو ہے ایک نبی آئے گا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر نام احمد ہے، آسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے، زمین پر آپ کا نام محمد ہے۔ تو آپ واعظ کر رہے ہیں۔ درمیان میں ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے بڑے کمالات عطا کر رکھے تھے ان کو، ان کی قرآن جس انداز سے پڑھتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے گویا کہ بالکل فضا ٹھہر جاتی تھی، اتنی خوبصورت آواز اللہ نے۔ جب واعظ کرتے تھے ساری رات واعظ کر رہے ہیں، فجر کی اذان ہو جاتی تھی، لوگوں کو پتہ ہی چلتا، ایسا مسحور کن ان کا بیان۔ سید زادے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے میرے نانا جی، نانا کہا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ قادیانی آپ جانتے ہیں، ختم نبوت کے منکر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، بے ادب، اور مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب وہ قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا تو امیر شریعت سے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی تم کہتے غلام احمد قادیانی نبی ہے، وہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کون سی دلیل ہے؟ کہاں سے بن گیا نبی بھی؟ کہا قرآن میں۔ قرآن میں؟ ہاں کہاں؟ انہوں نے یہ آیت پیش کر دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پر رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ غلام احمد یہ وہی تو ہے، یہ قادیانی جو مبلغ ہے وہ دلیل پیش کر رہا ہے، یہ غلام احمد۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمایا بھائی اس کا نام تو غلام احمد ہے، یہ تو احمد ہے، قرآن میں تو غلام احمد نہیں احمد لکھا ہے، اس کا نام تو غلام احمد ہے۔ تو وہ قادیانی مبلغ کہتا نہیں نہیں، وہ اصل نام تو احمد ہی ہے، غلام کاٹ دے باقی احمد رہ گیا، تو مین نام احمد ہے، تو غلام کاٹا احمد رہ گیا، لہذا یہ اس آیت میں مرزا صاحب بھی مراد ہے، لہذا وہ نبی ہیں۔ مناظرے تو ایسے ہوتے ہیں نا، اس میں تو علم نہیں چلتا، اس میں حاضر جوابی چلتی ہے، ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، تو حضرت فوراً حاضر جوابی سے جواب دیا، کہتا او اچھا یہ کاٹ کٹا کا فارمولہ ہے کہ غلام کاٹا تو احمد رہ گیا، تو پھر میرا نام عطا اللہ ہے، عطا کاٹا تو اللہ رہ گیا، پر میں اس ملعون کو میں نے کب نبی بنا کے بھیجا؟ عطا اللہ عطا کاٹو اللہ رہ گیا، پھر تو کہتے اس خبیث کو میں نے کبھی نبی بنا کے بھیجا، خود ہی بن گیا۔ تو مطلب وہی ہے، تو یہ احمد سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی، اور احمد جو آسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے، احمد کا معنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف اللہ کی کرنے والا۔ محمد کا معنی اس کے بدلے میں انعام کیا ملا کہ وہ خود سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا،
محمد مانی جو وہ ذات جو سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے. جب احمد نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی، اللہ نے اس کو اتنا بلند کر دیا، کائنات میں سب سے زیادہ اس کی تعریف ہونے لگی. اور قرآن میں کہہ دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد تیرے لیے تیرے ذکر کو ایسا بلند کر دیا ہے مومن ایمان میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا. اللہ اکبر. مؤذن کی اذان ختم نہیں ہوگی جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اشہد ان محمد نہیں کہے گا. نمازی کی نماز ختم نہیں ہوگی جب تک اللہم صلی علی محمد کہہ کے نہیں کرے گا. تو گویا کہ ہر جگہ پر پہلے یہ ہوگا، جہاں میرا نام وہاں تیرا نام بھی ہوگا. باب العلم والقضاء، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تمہارا کلمہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ پہلے اللہ نے اپنا نام رکھا، بعد میں تمہارے نبی کا نام رکھا. محبوب کا نام تو پہلے آنا چاہیے. اگر محبت سچی ہوتی تو اللہ پہلے نام تمہارے نبی کا لاتا، پہلے اپنا نام لایا بعد میں تمہارے نبی کا لایا. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ یہودی نے سوال کیا، اور سوال بھی باب العلم والقضاء سے کیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حاضر جواب، علم و فضل کا دروازہ. اب مجھے آپ سے کر لے سوال، ہم تو ایکچولی دو چلی کرتے رہتے ہیں، یہ ایکچولی دو چلی یہ مولوی نے بنا رکھا ہے. نہیں سر، اوکے 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 ہے. یہاں پہ کتنے ایسے وہ ڈیبیٹس ہوتی نا، وہ ڈیبیٹس وہ کہہ دیا جہاد، تم لوگ جہاد کرتے. نو نو نو، جہاد مین ایفرٹ فار دین، ایفرٹ فار دین، جد و جہد. یہ مولویوں نے بنایا یہ جہاد. نو نو نو، وی ڈونٹ ایکسیپٹ. بھائی اللہ کے بندے جو مانا بول بھائی تو صاف صاف. جہاد ایک عبادت ہے بھائی، ایک چیز ہے بھائی، ہے تو ہے. یہ کیا وہاں ایکچولی کرتے ہو؟ نہیں بھائی. تو لے کے حضرت علی سے پوچھ لیا، ہم سے پوچھتے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بھی ادھر ادھر کی مارنی تھی یا مولویوں پہ ڈال دیتے. جی لگتا مولویوں کو فساد ہے، انہوں نے کچھ کیا. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم مولوی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر ہیں کہ سارے تنقید کے تیر ہم ہی برداشت کرتے ہیں، رسول اللہ تک پہنچتا ہے کوئی نہیں. اگر ہم بیچ میں نہ ہوں تو لوگ اتنے بے شرم ہیں ڈائریکٹ رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں. یہ مولویوں پہ اعتراض کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. کسی حدیث کا انکار کرنا ہو، مولویوں نے رکھا خود ہی بنائی ہے جی، حدیث میں کوئی نہیں آتا. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. اسلام کے مزاج میں تو مٹھاس ہے. اسلام تو جوڑتا ہے جی. یہ توڑ والی بات یہ مولوی صاحب کی اپنی ہے بھائی. اسلام تو توڑتا بھی ہے جوڑتا بھی ہے بھائی. کہتے یہ جو ہے نا وہ اوپن مائنڈ ہونا چاہیے. یہ مولوی ایکچولی اوپن مائنڈ کلوز مائنڈ ہے بھائی. اوپن بھی پورا اوپن رہے یہ بھی غلط ہے. دیکھو جو دروازہ اوپن رہے بند ہی نہ ہو تو آپ کہتے ہیں فالٹ ہے اس میں، بند کیوں نہیں ہو رہا؟ اور جو بند ہی ہو جائے کھلے ہی نہ، وہ بھی خراب ہے. کہیں اوپن کرو کہیں بند کرو. اوپن تو مولوی اوپن اور کلوز ہوتا ہے. یہیں کہیں اوپن ہوتا ہے کہیں کلوز ہوتا ہے. جہاں ایمان کے سودے کی بات ہے وہاں کلوز ہے بھائی، کوئی سمجھوتا نہیں. جہاں گنجائش ہے وہاں اسلام کی رواداری کی بات ہے وہاں اوپن ہے، سب کو سینے سے لگاتے ہیں. تو یہ اوپن اور کلوز ہونا تو کسی دروازے کا صحیح ہونا مائنڈ کا ٹھیک ہونے کی علامت ہے. تو خیر حضرت علی نے کیا جواب دیا، اللہ اکبر. پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں توحید کا پرچم بلند کرنے آئے ہیں، شرک کی گندگی مٹانے کے لیے آئے ہیں. اور آپ کے بعد اب کوئی شرک کی گندگی مٹانے والا نبی آئے گا نہیں. یہ خاتم النبیین بن کے آئے ہیں. یہ شرک کی گندگی کی جو غلاظت دور کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے کے اندر آپ کا نام بعد میں اس لیے رکھا ہے کہ جب کوئی مشرک آپ کا نام لینا چاہے تو پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کے توحید کے پانی سے اپنی زبان کو پاک کرے گا. پاک کرنے کے بعد میرے محمد کا نام لے گا، محمد رسول اللہ. اللہ اکبر، محمد رسول اللہ. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے اس کی زبان جب پاک ہو جاتی ہے، اب میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا نام پاک زبان سے لے محمد رسول. اب بعد میں نام کہنے کا مقصد یہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالی یہ مقام ورفعنا لک ذکر، آپ کو یہ مقام عطا. تو خیر عیسیٰ علیہ السلام نے جب فضائل بیان کی تو ایک حواری کھڑا ہو گیا. حواری کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں اس محبوب نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں،
تیرا نبی الگ، اس کی امت الگ، وہ تو سالہ سال کے بعد آنے والا ہے، وہ ممکن نہیں ہے. کہ نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں اس محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جس کے اتنے فضائل مناقب آپ نے بیان کیے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام میں کتنے کمالات ہیں، ان کے جمال کا عالم کیا ہے، اس کو دیکھ رہا، اور وہ سوچ رہا ہے وہ اپنی زبان سے ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان کے جمال و کمال کا عالم کیا ہوگا. تو شوق پیدا ہوا کہ میں ان کا دیدار چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ممکن نہیں ہے. کہا کہ نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ میرے ایک حواری نبی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، تیرے حبیب کے عشق میں دیکھنا چاہتا ہے. فرمایا کہو کہ اس طرح ممکن انسانی حالت میں ممکن نہیں ہے. انسانوں کی ایک سنت عمر ہے، وہ پوری ہوگی بس، وہ تو بہت دیر سے آنا اس نے. ہاں ایک شرط ہے، اگر یہ سانپ کی شکل میں متشکل ہونا برداشت کرے، قبول کرے، تو سانپ کی شکل میں اس کو متشکل کر دوں گا، اور پھر 550 سال کے بعد وہ نبی آئے گا تو پھر اس کا دیدار کر سکتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام جی اس حواری سے کہا کہ بھئی انسانی حالت میں ممکن نہیں ہے، اگر تم سانپ کی حالت میں رہنا چاہتے ہو تو 550 سال کے بعد پھر دیدار ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی میں راضی ہوں، میں سانپ کی حالت میں رہنے کو تیار ہوں. لیکن کتنی خوبصورت سوال کیا اس نے. کہا کہ لیکن مجھے وہ جگہ ایک ایسی بتا دو کہ جہاں نبی ضرور بضرور آئے گا، میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا، جب آئے گا میں دیدار کر لوں گا. وہ ایک جگہ بتا دو کہ وہاں آنا ہی آنا. اس نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا غار ثور میں جا کر بیٹھ جا، غار ثور میں بیٹھ جا. میرا نبی جب مکہ سے مدینہ سے ہجرت کرے گا تو غار ثور میں آ کے ٹھہرے گا، لہذا غار ثور کے اندر بل بنا کے بیٹھ جا، وہاں میرے محبوب کا دیدار کر سکے گا. 550 سال تک وہ سانپ اس بل میں بیٹھا رہا غار ثور میں. یہ عاشقوں کی باتیں ہیں. ہماری عقل کی پرواز جہاں تھکتی ہے وہاں عشق شروع ہوتا ہے. ہم سوچے یار اتنا، ہم تو نبی کی بات سننے کے لیے 10 منٹ بیٹھ نہیں سکتے ایک پہلو پہ، 5 دفعہ یوں پہلو 10 دفعہ یوں کرتے ہیں نا کہ یار تھک گئے، ٹیک لگا کے وہ گرنے لگتے ہیں. یہ ہماری تو یہ حالت ہے بھائی. پیاس لگتی بھاگتے پانی پی لو یار، ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا، ڈی ہائیڈریٹ. بھائی یہ تو اطبا نے بھی لکھ دیا یار 3 دن تک پانی نہ پیو مرے گا نہیں، لکھا ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں. اور پتہ 6 دن تک کھانا نہ کھاؤ تو بھی نہیں مرے گا. کچھ نہیں ہوتا بھائی. لیکن وہ اتنی کام کی بات سنتے ہوئے کرتے ہوئے اٹھ کے بھاگ لیں گے، پیاس لگی پانی پینا، ڈی ہائیڈریٹ. 8 گلاس پورے کرنے، 7 ہو گئے، 8واں پینا میں نے. یہ عشق کی باتیں ہیں. وہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، عاشقوں میں نام لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کو ہمارے عشق کا پتہ ہے. ہم تو نبی کی خاطر تھوڑی دیر لائن میں نہیں لگ سکتے بھائی، ان کی کسی سنت کو نہیں اڈاپٹ کر سکتے. اور وہ دوسری امت کا حواری 550 سال. اور یہ روایت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالت الخفا ان کی بڑی مشہور کتاب اس میں لکھی. اور مفتی اعظم ہند مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو ہے کہ واز کے اندر اس کو بیان کیا. یہ کچی روایت نہیں ہے، لوگوں نے سنا پہلی دفعہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن پکی روایت. سانپ آ کر بیٹھ گیا، 550 سال تک انتظار کر رہا ہے کس کا؟ رسول اللہ کی دیدار کا. 550 سال تقریباً ہوئے ہیں اور مکہ سے مدینہ سے ہجرت کا واقعہ شروع ہوا ہے. غار ثور کی طرف آپ جا رہے ہیں. غار ثور میں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، وہاں ٹھہرے. سارے واقعات بیان کرنا مطلوب نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا. ظاہر ہے کہ غار، پرانی غار میں مٹی گھٹا اور سوراخ ہی سوراخ. آپ کی چادر تھی، وہ چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخ سارے بند کر دیے. ایک سوراخ کے وقت چادر ہی ختم ہو گئی. میں نے سوچا چلو اس پر میں اپنی ایڈی رکھ کے بیٹھ جاؤں گا. باہر نکلیے، یا رسول اللہ آئیے، سب صاف کر دیا، اب آپ آئیے. آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری چادر کہاں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ نیچے اندر سوراخ بہت تھے، میں سوچا کوئی موذی جانور نکل کے آپ کو ڈس نہ لے، میں نے وہ چادر پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے. اچھا، ظاہر ابو بکر بھی عاشق ہے، ان کے عشق کا عالم کیا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، تھکے ہوئے تھے، سفر تھا، لیٹے. آپ ابو بکر نے کہا آپ میری گود میں سر کیے، آپ سو جائیے.
آپ لیٹ گئے. اب انہوں نے اسی جگہ پہ ایڈی رکھ لی, اس سوراخ پہ. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاشق کو اطلاع کی کہ آ گیا تیرا بابو, جس کا تو دیدار کرنے بیٹھا وہ تو آ گیا ہے. وہ سانپ دوڑا, بے چین ہو کے دوڑا, سوراخ کی سوراخ بند ہے. اب ٹکرے مارتا ہے, بھائی میں 550 سال سے جہاں بیٹھا ہوں, شکل ہی سانپ کی ہے, اندر تو پورا ہواری ہے, انسانی فہم فکر ہے اس کی. وہ کہتا ہے میں بے چین ہوں, سوراخ بند ہے, کسی نے آگے پاؤں رکھا ہوا ہے, یہاں تک کہ اسے بے چینی کے اندر ڈس لیا. جیسے ڈسا ہے اور زہر کی جرناٹ آپ کی ٹانگ میں آئی ہے تو آپ نے سمجھ لیا کہ اوہ مجھے سانپ نے ڈس لیا, اور آپ نے ضبط کی تکلیف کو, کیونکہ رسول اللہ سو رہے تھے. جب ضبط کیا تو آپ کے آنسو ٹپکے. آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جیسے پڑے, آپ نے آنکھ کھولی. ابو بکر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے, سانپ نے ڈس لیا. کہا کہ اچھا آپ کو جو فکر تھی کہ سانپ نے ڈس لیا, یہ سوچا ابو بکر نے کہ میں مر گیا, رسول اللہ کا کیا ہوگا, دشمن آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیوں عاشق تو یہ سوچتا ہے نا, آج باپ مرنے سے پہلے اپنے مرنے سے اولاد کی فکر میں مرتا ہے کہ ان بچوں کا کیا ہوگا, اس بٹیا کی تو شادی بھی نہیں ہوئی, یہ میرے بعد کیا ہوگا اس کے بیچارے, یہ بیٹا ویسے معذور ہے, اس کا کیا بنے, یہ یوں کر کے جاتا ہے نا. تو ابو بکر سوچتے ہیں میں مر گیا تو رسول اللہ کا کوئی ہے نہیں, سارا مکہ آپ کا دشمن ہے, خون کا پیاسا ہے, رسول اللہ کے ساتھ کیا کریں گے یہ دشمن, آپ اس لیے آنسو آپ کے ٹپک رہے ہیں. اٹھ کے بیٹھ گئے, فرمایا کہ دکھاؤ کہاں. آپ نے ایڈی دی, دعا مبارک اس پہ لگایا. ابو بکر فرماتے یوں ہو گیا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہیں. جس کے لعاب میں شفا ہو کیا ہوگا, وہ پاک ہستی کیا ہوگی, بالکل ٹھیک. اب آپ نے جب سوراخ کی طرف جھانکا, آپ مسکرائے, کہا ابو بکر یہ تو وہ میرے بھائی عیسیٰ کا حواری ہے جو 550 سال سے بیٹھا میرے دیدار کا منتظر ہے. تو نے اس کا راستہ روک دیا, اس نے عداوت میں تجھے نہیں ڈسا, اسے عداوت میں نہیں ڈسا, اسے میری محبت عشق میں ڈسا ہے کہ راستہ ہٹے اور راستہ صاف, اور میں محمد کو دیکھوں جس محمد کو دیکھنے کے 550 سال سے بیٹھا ہوں. وہ حواری. اب اس نے جب دیکھا تو اب وہ سانپ نے, حواری نے آپ کا دیدار کیا ہے. تو جس بہت سی امتوں کے حواری آپ کے دیدار کے منتظر ہوں, اس نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اور ہمیں بغیر مانگے وہ نبی عطا کر دیا گیا, ہمیں اس کے زمانے میں پیدا کر دیا گیا. آج ہم جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جاتے ہیں. اس لیے اس امتی بننے کا حق بھی ادا کرنا ہے. اور حق کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت پر نبی کے 23 حق ہیں, 23 حق ہیں. اور فرمایا ان تمام کو اگر 3 کے اندر بند کریں تو 3 حق بنتے ہیں. وہ یہ کہ پہلا حق محبت ہے, دوسرا حق اطاعت ہے, اور تیسرا حق نصرت ہے. کہ نبی کے ساتھ سچی محبت کرو, نبی کی اخلاص کے ساتھ اطاعت کرو, اور نبی کی نصرت کرو. اور آج نبی کی نصرت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے دین کی نصرت کرو. نبی نے جو دین دیا ہے ہمیں, اس دین پر عمل کر کے نبی کی دین کی نصرت کرو. فرمایا تم یہ 3 حق ادا کر دو گے تو گویا کہ نبی کے جو 23 حق امت کے اوپر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ادا ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ حق محبت, اور محبت انسان کیوں کرتا ہے, یا تو محبوب کے جمال کی وجہ سے, یا کمال کی وجہ سے, یا نوال کی وجہ سے, اس کا کوئی احسان ہے. اور بعض علماء نے لکھا مال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, لیکن فرمایا مال کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت سچی نہیں ہوتی, وہ چاپلوسی کی محبت ہوتی ہے, مخلص محبت مراد ہے. تو یہ 3 اسباب محبت ہے, جمال, کمال اور نوال, اور تینوں کی تینوں کمال نبی کے اندر موجود ہیں. نبی جیسا جمال کوئی نہیں, نبی جیسا کمال کوئی نہیں, نبی جیسا نوال کوئی نہیں. جب ساری تینوں کی تینوں اسباب بترجہ آتم نبی کے اندر موجود ہیں تو پھر نبی سے بڑھ کر محبوب بنانے کے قابل ہے کون؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ محبت کا حق, اس لیے کہ یہ نبی سے زیادہ باجمال. 12 ربیع الاول کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ولادت جسمانی جب ہوئی ہے تو آپ کا جمال ساری انسانیت نے دیکھا کہ ایسا باجمال تو بچہ تو دنیا میں آیا کبھی نہیں. تبھی تو شاعر کہہ اٹھا کہ وہ احسن من کا لم ترى قط عینی
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، آپ کو عیبوں سے اس طرح پاک کر کے پیدا کیا گیا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے خود پیدا ہونا چاہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ۔ تو ایسا تو جمال آپ کو دیا کہ صحابہ کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ چاند آسمان کا جو ہے رسول اللہ کے چہرہ انور کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے۔ ایسا باجمال، ایسا باجمال۔ کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یعنی اللہ کے دکان آئینہ ساز میں بھی بس وہ ایک ہی بنایا تھا، بس اس جیسا پھر اب دوسرا نہیں بنایا۔ ایسا جمال آپ کو عطا کیا۔ پھر آپ کا کمال 40 سال کے بعد نبوت جب ملی ہے، اور وہ نبوت بھی فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ملی، پیر کے دن ہی ملی، اور ایک روایت کے مطابق ربیع الاول کی تاریخ بھی 12 ہی تھی۔ آپ کو نبوت ملی اور اس آپ کا کمال دنیا نے دیکھا، آپ کا کمال دنیا نے دیکھا۔ اور پھر آپ نے ہجرت کی تو گویا کہ ہجرت جب کی ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا، پیری کا دن ہے، تو آپ کا نوال دنیا نے دیکھا، یعنی آپ کا احسان، کیونکہ نوال ہجرت جب آپ نے کی تو آپ کو شریعت اسلامیہ کی پوری تفصیلات عطا کر دی، زندگی کا طور طریقہ آپ کو عطا کیا، جس کے ذریعے سے امت کو وہ جب ملا ہے تو امت منزلیں طے کرنے لگ گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی جو وفات، آپ کی رحلت ہوئی تو ربیع الاول ہی کا مہینہ ہے اور پیری کا دن ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، تو پھر آپ کے غلاموں کا کمال دیکھا، جو ستارے اس آفتاب نبوت کے سامنے ڈم پڑے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، جب سورج جو ہٹا ہے تو وہ ستارے جو صحابہ جن کی تربیت آپ نے کی تھی، وہ ستارے آسمانی دنیا پر جگمگانے لگے۔ اب لوگوں نے آفتاب تو ہٹ گیا، اب ان ستاروں کی روشنی سے راہیں وہ عبور کر کے منزلوں پر پہنچے ہیں۔ اسے نبی نے کہا فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بیائی مقتدیتم اہتدیتم، جو جس صحابی کا دامن پکڑ لے گا سیدھا ہدایت پا جائے گا۔ تو کیونکہ آفتاب جب تک رہتا ہے ستارے نہیں آتے، تو آفتاب تھا تو صحابہ کے کمال کسی دیکھے نہیں، نہ ابو بکر کی صدیقی دیکھی، نہ عمر کی فاروقی دیکھی، نہ عثمان کا غنا دیکھا، نہ علی کی مرتضائی دیکھی، لیکن کب دیکھی؟ جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب جب یہ ستارے آسمانی دنیا پر آئے ہیں، دنیا اب دیکھا کہ ابو بکر صدیقی ہے کیا، اب دیکھا عمر کی فاروقی ہے کیا، اب دیکھا عثمان کا غنا ہے کیا، علی کی مرتضائی ہے کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے کمالات دنیا کو دکھائے، پھر لوگوں نے مانا واقعی وہ عرب کے بدو جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے تھے، جو عرب کے بدو اپنی زندگی کا فہم نہیں جانتے تھے، اس محبت کی 23 سال کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ بدو پوری دنیا کے رہنما اور سردار بنے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ۔ تو یہ ہوا، تو گویا کہ 4 ولادتیں ہوئیں، ولادت جسمانی ہوئی، ولادت روحانی ہوئی، ولادت احسانی ہوئی، ولادت فیضانی ہوئی۔ یہ 4 ولادتیں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئیں، اور پھر آپ نے دیکھا تو گویا کہ کائنات کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب ہمیں نصرت، نبی سے محبت، نبی کی اطاعت اور نبی کی نصرت، یہ تینوں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ صلاۃ و سلام، اس کا بہترین ذریعہ ایک صلاۃ و سلام ہے، کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنے کے اہتمام شروع کر دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں کام آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك حیاة طیبة ومیتة سویة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ آج
آج ہم جو ہے عید میلاد النبی کے موقع پر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں. یا اللہ ہمارے اس تذکرہ کرنے کو قبول و منظور فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہماری لغزش کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام حاضرین اور دنیا بھر میں جتنے ناظرین ہمارے سے شریک ہیں یا اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ منز مراد ان کو عطا فرما. اپنا قرب خاص نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ سب کی جائز دلی مرادیں پوری فرما. نیو یارک میں ہماری روبینہ باجی ہیں, انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی. یا اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ ان کے بچوں کو بہترین اچھے روزگار عطا فرما. یا اللہ ان کے بچوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ ان کے صاحب اولاد فرما. اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا اللہ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتوں کا انتظام فرما. یا اللہ ان کی خزانہ غیب سے کفایت فرما. اور بھی جو بھی ضرورت مند پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانی دور فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.